بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اسلامک اسٹڈی کا ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 لیکچر جو ہے وہ آپ لوگوں کو دے دیے ہیں۔ تو اس میں ہم نے جو ڈسکس کرنی ہے وہ بیٹل آف اسلام ہے۔ اسلام کے اندر جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے اس کے اندر بیٹلز کے اندر کون کون سے امپورٹنٹ کوسچن کیے جاتے ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جو اب 622 اے ڈی آ گیا ہے، یکم ہجری آ گیا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی ہے۔ اس سے پہلے ہم کمپلیٹ جو ہے وہ لیکچر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر ایک کمپلیٹ لیکچر آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں، وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ تو اب ہم نے کیا کرنی ہے جی، اس کے اندر جنگیں کرنی ہیں کہ کون کون سی اسلام کے اندر جو فیمس بیٹلز تھیں وہی تھیں۔ تو اس سے پہلے آپ نے ایک ورڈ کو نوٹ کرنا ہے کہ ایک کوسچن پوچھا جاتا ہے، غزوہ اور سریہ کے اندر کیا فرق ہے؟ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو باقاعدہ طور پہ، اور جس کے اندر شرکت نہ کی ہو، صحابہ کرام کو بھیجا ہو اور کسی ایک صحابی کو سپہ سالار بنا کے بھیجا ہو تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو اسلام کا جو سب سے پہلا غزوہ ہے وہ غزوہ ابوا یا پھر اس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا جو 1 ہجری کو ہوا تھا۔ لیکن ایک اور ورڈ آپ نے یہاں پہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ پہلا غزوہ ضرور تھا، لیکن اس کے اندر لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ باقاعدہ طور پہ جو لڑائی ہوئی تھی وہ جنگ بدر میں ہوئی تھی، بیٹل آف بدر میں۔ اس طرح سے وہ کوسچن کرتا ہے کہ پہلا غزوہ کون سا ہے اسلام کا، اور پہلا غزوہ کون سا ہے جس کے اندر لڑائی ہوئی۔ تو یہ 2 کوسچن آپ نے تھوڑے سے دیکھ کے کرنے ہیں۔ بیٹل آف بدر جو تھا اس کے اندر لڑائی ہوئی تھی۔ پھر وہ دوسرا کوسچن کرتا ہے، یہ تو ہو گیا نا اس سے ریلیٹڈ، پھر وہ سریہ سے ریلیٹڈ کوسچن کرتا ہے کہ پہلا سریہ کون سا ہے اسلام کا، تو اسے سریہ حمزہ کہتے ہیں، جو کہ اسلام کا سب سے پہلا سریہ ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں جی۔ اچھا، بیٹل آف بدر جو تھا یہ 17 رمضان کو لڑا گیا۔ اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ واقعات ہیں۔ اس کے اندر جو سپہ سالار تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سورہ انفال کے اندر بدر کا ذکر ہے۔ یہ کوسچن بار بار پوچھا جاتا ہے، کون سی سورہ کے اندر بدر کا ذکر ہے؟ سورہ انفال کے اندر۔ اس کے بعد غزوہ بدر کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ اب اس غزوہ کے اندر کیا ہوا تھا، 70 کفار مارے گئے تھے، 70 کو قید کر لیا گیا تھا۔ 14 مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے، جس میں 8 انصار تھے اور 6 مہاجر تھے۔ یہ آپ تھوڑا سا اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور اسی غزوہ کے اندر ہی ابو جہل کا قتل ہوا تھا، اسی غزوہ کے اندر وہ مارا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بیٹل آف احد 3 ہجری میں ہوئی، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ بیٹل آف احد جو تھی اس کا ذکر قرآن پاک کی کس سورہ کے اندر ہے؟ تو سورہ آل عمران جو ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ یہ پچھلے دنوں یہ کوسچن پوچھا گیا تھا، جو اسپیشل برانچ کا پیپر ہوا تھا اس کے اندر یہ کوسچن موجود تھا کہ غزوہ احد کا ذکر کس سورہ کے اندر ہے۔ تو یہ اس طرح یہ موسٹلی یہ جو بھی چیزیں یہاں پہ میں کرواؤں گا یا پوچھی گئی ہیں یا پوچھی جا سکتی ہیں، تو اس لیے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے نوٹ کرنا ہے۔ اچھا جی، غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا، 625 اے ڈی میں لڑا گیا۔ تو احد یہ 3 میل کے فاصلے پہ ہے مدینہ سے۔ تو یہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے، دیکھ لینا ہے کہ کون کون سے کوسچن میں یہاں پہ کروا رہا ہوں یا رپیٹ ہو رہے ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ بتا بھی رہا ہوں۔ تو اس میں جو کفار کا سردار تھا وہ ابو سفیان تھا۔ اس میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 1000 تھی، اور کفار کی تعداد 3000 تھی۔ اور اس میں ہی پھر ایک منافق تھا جو کہ اپنے 300 ساتھیوں سمیت علیحدہ ہو گیا تھا، جس کو رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ تو اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ تو یہ آپ لوگوں نے اس کو لکھ لینا ہے، عبداللہ بن ابی۔ یہ غزوہ احد کے اندر یہ منافق تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو گیا اپنے 300 ساتھی لے کے۔ تو منافق ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں، پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ بالکل ان پہ اعتبار کر چکے ہوتے ہیں، سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں، تو بعد میں پھر آپ کو وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو
اسی طرح اس نے کیا تھا، اور اسی غزوہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ بڑا فیمس کوسچن ہے، ہر پیپر کے اندر آپ کو یہ ملے گا، کس غزوہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ اس غزوہ کے اندر بہت بڑے نام صحابہ اکرام کے، جس میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے خیال میں، مجھے کنفرم نہیں ہے، میں کنفرم کر کے بتا دوں گا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی غزوہ کے اندر شہید ہوئے تھے۔ تو یہ تین بڑے صحابہ کرام تھے جو اسی غزوہ کے اندر شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد جی یہ تین کا ہو گیا، اور 4 ہجری میں کیا ہوا تھا؟ اچھا، یہ جو غزوہ احد ہے نا، یہ پہلی جنگ تھی جس میں عورتوں نے بھی حصہ لیا تھا غزوہ احد کے اندر، یہ بھی کوسچن کیا جاتا ہے۔ پھر 4 ہجری کو غزوہ رجیع ہوا، اور 5 ہجری کو غزوہ مستلق ہوا، اور 5 ہجری کو ہی بیٹل آف خندق ہوئی۔ اب بیٹل آف خندق کا یہاں جی بالکل ذکر یہاں پہ ہے، بیٹل آف خندق 5 ہجری کو، جسٹ اس نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے لیکن اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے، میں تھوڑا سا اس کا بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو غزوہ احزاب تھا، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا تھا کہ خندق کھودی گئی تھی، اور جس کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور 300 مسلمانوں نے اس کو مل کے کھودا تھا، جو کہ 20 فٹ چوڑی تھی، 10 فٹ گہری تھی، اور 5 میل اس کی لمبائی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھیں، اور انہوں نے قتل کیا تھا ایک یہودی کو۔ اس کے بعد بچوں کی حفاظت کے لیے جب غزوہ احزاب ہوئی تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ تو نیکسٹ پھر ہے جی یہ 5 ہجری کے واقعات۔ 6 ہجری میں یہاں پہ اس نے نیچے لے گیا، یہ دیکھیں ٹریٹی آف حدیبیہ 6 ہجری میں۔ تو یہ آپ نے نا اس کو ٹریٹی آف حدیبیہ اور فتح خیبر یہاں 7 ہجری میں، اس نے 6 میں لکھا ہوا ہے، 6 میں یہ غلطی سے ہو گیا۔ تو جو کنکویسٹ ٹریٹی آف حدیبیہ، اب یہ کیا تھا؟ بیت رضوان بھی اس کو کہتے ہیں، اور ٹریٹی آف حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کے نام سے۔ ہوا کیا کہ 6 ہجری کو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں حج کرنے کے لیے گئے۔ راستے میں جب آپ پہنچے مکہ کے قریب، تو آگے سے کفار مکہ جو تھے انہوں نے روک لیا۔ روک لینے کے بعد کیا کیا کہ جی ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے، یہ سارا آپ نے بکس کے اندر پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ سب کچھ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ حضرت ایک افواہ پھیل گئی کہ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ، تو شہید کر دیا گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ افواہ تھی ایک، صلح حدیبیہ ہوا۔ اب یہ صلح حدیبیہ کیا تھا؟ کفار کی جانب سے جو تھے سہیل بن عمرو، اور اس معاہدے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ تو ہماری طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت علی نے ان کو لکھا، اور مسلمانوں کی طرف سے تھے۔ تو اس معاہدے میں کیا تھا کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے، حج نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے اور پرامن ہوں گے، پیسفل ہوں گے، کوئی ان کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے، یعنی تلواریں وغیرہ نہیں ہوں گی۔ تو ایک تو اس کا پوائنٹ یہ تھا۔ دوسرا، یہ معاہدہ 10 سال کے لیے تھا۔ تیسرا اس میں یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی کفار کی طرف آتا ہے تو کفار اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر کفار کا کوئی بھی بندہ مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو وہ مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ تو یہ معاہدہ تھا۔ حضرت علی نے اس کو لکھنے سے انکار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ ہمارے حق میں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک قبیلہ تھا قریش، ادھر کفار مکہ کا، جس کا نام تھا بنو بکر۔ اس قبیلے نے اس کی خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے یہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں پھر 7 ہجری کے اندر ہوتا ہے وہ غزوہ خیبر، اور پھر 8 میں فتح مکہ ہوتا ہے۔ تو اسی معاہدے کی وجہ سے ہوتا ہے، حالانکہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، یہاں پہ ذکر نہیں ہے میرے خیال میں۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، کیونکہ یہ غزوہ ہے، اور اس کے بعد حضرت علی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اس کے اندر مرہب کو قتل کیا تھا، یہ کموس کا قلعہ فتح کیا تھا مسلمانوں نے اس کے اندر۔
تو اسی کے اندر ہی یعنی 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ سے نکاح بھی ہوا تھا۔ اچھا ایک اور کوسچن میں بدر کا آپ کو بتانا بھول گیا کہ بدر کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہیں کی تھی۔ اس کی ریزن کیا تھی کہ آپ کی بیوی، پہلی بیوی جو تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھیں، کیونکہ 2 بیویاں تھیں نا، اس کے بعد پھر آپ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو 2 بیویاں تھیں، تو اس میں پہلی کی جو تھی طبیعت خراب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا تھا کہ آپ اس جنگ میں نہ جائیں۔ تو جیسے ہی پھر آپ فتح بدر ہوئی تو واپس صحابہ کرام آ رہے تھے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کو دفنا رہے تھے اور قبر سے باہر آ رہے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے اس میں شرکت نہیں کی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد 8 ہجری میں 3 بڑے جنگیں ہوئیں، جس میں فتح مکہ ہوا، جنگ موطا ہوئی، اور اس کے بعد غزوہ حنین ہوا۔ اب جنگ موطا کیا تھا؟ یہ پہلی غیر عرب، اچھا یہ پہلے اس کو کر لیں، بیٹل آف حنین کو کر لیں، کیونکہ پہلے یہ دیا ہوا ہے۔ بیٹل آف حنین کیا تھا؟ یہ واحد جنگ تھی جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد اپنے حریفوں سے زیادہ تھی، یعنی آگے جو دشمن تھے ان کی تعداد کم تھی اور مسلمانوں کی زیادہ تھی۔ مسلمان اس میں 12,000 تھے اور کفار اس میں 10,000 تھے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے فتح مکہ، کنکویسٹ آف مکہ، اس میں کیا ہوا کہ مکہ فتح ہوا، آپ کو پتہ ہے، میں نے اوپر بتایا کہ جو بنو بکر قبیلہ تھا اس نے خلاف ورزی کی معاہدے کی، جس کی وجہ سے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,000 کا لشکر لے کر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا آپ کون سی سورہ کی تلاوت کر رہے تھے جاتے وقت؟ سورہ فاتحہ کی۔ اور جب آپ نے ہجرت فرمائی اس وقت کون سی؟ تو اس وقت سورہ یاسین کی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ فتح مکہ ہو گیا، مکہ کے اندر رکھے گئے 360 بت جو تھے ان کو توڑا گیا، اور حضرت بلال حبشی نے آپ کو پتہ ہے کہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی تھی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا کہ جو بندہ بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، حکیم بن جزیان کے گھر میں جو پناہ لے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا بہت پتہ بھی تو ہو نا، صرف MCQs کی حد تک تو نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ فتح مکہ ہو گیا، اس کے بعد ہوا جی خیبر بھی ہو گیا۔ اب بیٹل آف موطا ہوئی، تو اب اس میں کیا ہوا؟ جنگ موطا یہ پہلی غیر عرب جنگ تھی جو عرب سے باہر لڑی گئی، رومیوں کے خلاف لڑی گئی، اہل روم کے خلاف، اور اس کے اندر حضرت خالد بن ولید نے شمولیت اختیار کی تھی، اور اس کے بعد ہی آپ کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ تو اس کے اندر بہت بڑے صحابہ کرام جس طرح احد کے اندر شہید ہوئے تھے، اس کے اندر بھی عبداللہ بن رواح شہید ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ عبداللہ بن رواح کے بعد جعفر بن ابی طالب اور پھر زید بن حارثہ یہ بنتے جائیں گے حکمران۔ یہ ہوئی کیوں تھی؟ شام کے حاکم تھے شرجیل بن عمرو خراسانی، اس نے مصر جو ہے وہ بصرہ کے اندر مسلمانوں کے سفیر تھے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو 3,000 مسلمان تھے اور مقابلے میں 1,00,000 رومی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عبداللہ بن رواح کو سپہ سالار بنایا، جب وہ شہید ہو گئے تو پھر آپ نے کہا کہ حضرت جعفر تیارہ اس میں بنیں گے سپہ سالار، کیونکہ یہ غزوہ نہیں ہے نا، سریہ ہے۔ تو پھر جعفر تیارہ کے بعد عبداللہ بن جو ہے وہ جعفر تیارہ بنے، پھر اس کے بعد پہلے جعفر تیارہ، پھر عبداللہ بن رواح، اور اینڈ پہ سب سے جا کے حضرت خالد بن ولید اس کے سپہ سالار بنے تھے، چوتھے نمبر پہ خالد بن ولید بنے تھے اینڈ پہ۔ تو اس کے اندر خالد بن ولید کی میرے خیال میں 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، تو ہاں جی 9 تلواریں ہی ٹوٹی تھیں اس کے اندر۔ خالد بن ولید اس کے اندر سپہ سالار بھی بنے تھے اور سیف اللہ کا آپ نے لقب پایا۔ پھر اس کے بعد بدر ایک ویلیج کا نام ہے، احد ایک ماؤنٹین کا نام ہے، اور یوم الفرقان آپ کو پتہ ہے یوم البدر کو یا بدر کو ہی کہتے ہیں۔ فتح مبین قرآن پاک کے اندر صلح حدیبیہ کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر آف صحابہ ان غزوہ بدر 313 صحابہ تھے، 1,000 کفار تھے، اور یہ غزوہ بدر جو ہے نا یہ 3 دفعہ لڑی گئی ہے۔ اس کو پہلے غزوہ بدر ہوا، پھر ثانی ہوا، تو اس طرح تیسری لڑائی ہوئی۔
तो 3 दफ़ा ये लड़ी गई है लड़ाई। दूसरी 2 के अंदर कफ़ार आए नहीं थे। जो ग़ज़वा बदर सानी हुई ये 4 हिजरी को, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 से 2000 सहाबा कराम को लेके बदर जाएंगे। वहाँ पे 8 दिन हुज़ूर इंतज़ार करते रहे लेकिन कफ़ार नहीं आए, फिर आप वापस आ गए। उसके बाद ग़ज़वा बदर के अंदर 14 मुसलमान शहीद हुए थे, आपको पता है, पीछे मैंने बताया, और 70 जो थे वो कुफार शहीद हुए थे। और लीडर ग़ज़वा बदर के अंदर इनका अबू जहल था और वो भी इसके अंदर कत्ल हो गया था। और बैटल ऑफ उहद के अंदर 1000 मुसलमान और 3000 कुफार थे, और मुसलमान उहद के अंदर 70 शहीद हुए थे। ये सारी चीज़ें ऊपर मैंने फिर डिटेल के साथ जो जो ग़ज़वा था उसके अंदर बता दिए, इधर उन्होंने सेपरेट बताई हैं, इनको आप इकट्ठा कर लेना। अहज़ाब का मतलब क्या होता है? अलाइज़, इत्तेहादी। उसके बाद बैटल ऑफ खंदक या बैटल ऑफ अहज़ाब भी इसको कहते हैं। बैटल इन विच हॉली प्रॉफेट सल्लम नॉट पार्टिसिपेटेड, ये पहले ही मैंने आपको कराया था, सरेया कहते हैं उसको। इन बैटल ऑफ उहद मुस्लिम वूमेन पार्टिसिपेटेड फर्स्टली, ये ऊपर मैंने आपको डिस्कस किया था कि पहली जंग थी जिसके अंदर मुसलमान औरतों ने भी शमूलियत इख्तियार की थी, तो वो बैटल ऑफ उहद थी। अच्छा जी, अब आ जाएं एंड पे, लास्ट बैटल जो ही ये बैटल ऑफ तबूक है, इस्लाम की आखिरी जंग। ये भी रोमियों के ख़िलाफ़ थी और ये इस्लाम का आखिरी ग़ज़वा है। ये रोमियों के ख़िलाफ़ लड़ा गया, इसे ग़ज़वातुल असरत भी कहते हैं। इस ग़ज़वा के अंदर हज़रत उस्मान गनी ने 900 ऊँट, 100 घोड़े और 1000 दिनार आपको पता दिए थे। हज़रत उमर ने अपने घर का आधा माल, हज़रत अबू बकर ने एक सुई तक नहीं छोड़ी थी, और सारा माल आप ले आए थे। और इसी जंग के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पीछे भी हमने जंगें डिस्कस की। उस हज़रत उस्मान ग़ज़वा बदर में नहीं थी। हज़रत जो हसन बिन साबित हैं इस्लाम के शायर, वो ग़ज़वा अहज़ाब में नहीं होंगे, और ग़ज़वा तबूक के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं होंगे, क्योंकि आप औरतों की हिफाजत के लिए वहाँ पे मौजूद थे। औरतों की हिफाजत के लिए आपको वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदऊ किया था। उसके बाद द पर्सन किल्ड बाय द हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बंदे को कत्ल किया था? उबई बिन खलफ को। अच्छा जी, उसके बाद इन द बैटल, हाँ जी, टीथ ऑफ द हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर मर्टायर्ड, किस जंग के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे? उहद के अंदर। खालिद बिन वलीद वाज टाइटल्ड सैफुल्लाह, का जो टाइटल अभी मैंने आपको बताया, मौता के अंदर। उसके बाद अबू जहल जो था ये कत्ल हुआ था बदर के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद आप करेंगे उमर बिन अब्दुल अजीज़ को 5वां खलीफा माना जाता है। बैटल ऑफ मौता 8 हिजरी में हुई, हुनैन भी 8 में हुई, ये सारे करवा दिए मैंने। फिर एक क्वेश्चन किया जाता है कि बैटल ऑफ कैमल किन के दरमियान हुई है? हज़रत अली और हज़रत आयशा के दरमियान हुई थी। फिर दी बैटल इन विच हॉली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ड 4 प्रेयर, तो कौन सी थी? ग़ज़वा खंदक, बैटल ऑफ खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 नमाज़ें छूट गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस ग़ज़वा के अंदर नमाज़ें आपकी छूटी थी। उसके बाद बैटल ऑफ तबूक केम टू द एंड ऑफ विदाउट एनी रिज़ल्ट, ये मैंने अभी आपको बताया था कि इसका कोई रिज़ल्ट नहीं था, ये बिना लड़े ही ये वाली जो जंग है ये ख़त्म हो गई थी, बैटल ऑफ तबूक। उसके बाद द पार्टिसिपेंट ऑफ बैटल वर रिस्टोर्ड बाय हाईएस्ट रिवॉर्ड बाय अल्लाह, तो बदर के अंदर आपको पता गैबी मदद हुई थी मुसलमानों की, अल्लाह पाक ने फरिश्ते भेजे थे, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद जिहाद मीन टू स्ट्राइव हार्ड, उहद इज़ लोकेटेड नियर मदीना। आज नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये तमाम अरकान इस्लाम और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो बैटल ऑफ खंदक, तो 3000 लोगों ने, अच्छा मैंने मेरे ख्याल में आपको 300 बताया था, तो ये कन्फ्यूजन है, 3000 थे या 300 थे? हाँ जी 3000, मैंने आपको 300 बताया। 3000 सहाबा कराम ने खंदक को खोदा था। फिर उसके बाद आमुल फ़तेह, कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का को आमुल फ़तेह कहते हैं, और बैटल ऑफ खंदक जो था ये 2 वीक के लिए वहाँ पे मुसलमानों स्पेंड किए, या 2 वीक के अंदर इसको खोदा था। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह उसके अंदर हम बाकी चीज़ें जो है वो करेंगे, जो कि, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको लिखवा दूँ, वो आप लोगों के काम आएगी, कि ये कुछ वाक़यात हैं 2 हिजरी से रिलेटेड, बाकी तो मैं उसको शेयर करूँगा ही, लेकिन आपने उनको एक ट्रिक के साथ करना है ताकि आप लोगों को वो याद रह जाएं, जो इसके वाक़यात हैं 2 हिजरी से रिलेटेड। अब देखें 2 हिजरी में आपने उसको याद कैसे करना है, जीके फिर्ज के नाम से।
GKFERZ فرز 2 ہجری کے اندر بڑے امپورٹنٹ واقعات ہیں اور ہر پیپر کے اندر اس میں سے ایک ضرور پوچھا ہوتا ہے. اب جی سے کیا کرنا ہے آپ نے؟ قبلہ تبدیلی، یعنی جی سے قبلہ، جو ہمارا قبلہ تبدیل ہوا تھا یہ 2 ہجری میں ہوا تھا. کے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے جی اس کے اندر جہاد ادیم، ہاں جی کے سے قبلہ تبدیلی، سوری جی سے نہیں ہے، کے سے قبلہ تبدیلی، اور جی سے آ جائے گا آپ کے پاس